اللہ 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 اللہ۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک بدو آتے ہیں اور آ کے ایک سوال پوچھتے ہیں، کچھ سوالات پوچھتے ہیں۔ یہ ایک حدیث مبارکہ ہماری زندگی کی کامیابی کے لیے کافی، ایک حدیث مبارکہ، باقی کی بات ایک طرف کر دو۔ ایک حدیث مبارکہ میں سے پوری زندگی کی رہنمائی ملتی ہے۔ اس طرح وہ علم سیکھتے تھے۔ چنانچہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اس کو سند کے ساتھ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت کرتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی، ایک شخص آیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں، فقال، کہنے لگا، انی سائلک اما فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں جو بھی یعنی خیر ہے میں اس کا سائل ہوں۔ فقال له، نبی علیہ السلام نے فرمایا، سل اما، تو پوچھ، اما بدأ لک، اس نے بات اس طرح سے شروع کی، قال، یا نبی اللہ، احب ان اکون اعلم الناس، چونکہ ہمارے اس علم کے ٹاپک سے یہ پہلی بات ایک تھی تو پوری حدیث مبارکہ ہی آ گئی، چونکہ اس میں بہت خیر کی باتیں ہیں۔ اس نے پہلا سوال دیکھو کیا کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احب ان اکون اعلم الناس، میں چاہتا ہوں کہ انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا بن جاؤں، بڑا عالم بن جاؤں۔ قال، نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، اتق اللہ تکن اعلم الناس، اللہ سے ڈر، تقوی اختیار کر، سب سے بڑا عالم بن جائے گا۔ قال، اس نے یہ پوچھا، احب ان اکون اغنی الناس، میں پسند کرتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ غنی بن جاؤں۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، کن قنعا تکن اغنی الناس، قناعت کو اختیار کر تو انسانوں میں سب سے زیادہ غنی بن جائے گا۔ فقال، اس نے یہ پوچھا، احب ان اکون خیر الناس، میں چاہتا ہوں میں سب سے بہتر انسان بن جاؤں۔ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس فکن نافعا لهم، انسانوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ نفع دینے والا ہے۔ ہر ایک کو نفع ملتا ہے اس کی ذات سے، اپنوں کو بھی اور پرایوں کو بھی۔ تو ایسا بن جا تو سب سے اچھا انسان بن جائے گا۔ فقال، اس نے یہ کہا، احب ان اکون اعدل الناس، میں چاہتا ہوں میں انسانوں میں سب سے زیادہ عادل بن جاؤں۔ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تجھے انصاف اچھا لگتا ہے، احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی لوگوں کے لیے پسند کر لے تو سب سے زیادہ انصاف پسند بن جائے گا۔ خود تو ہم چاہتے ہیں ہمارے عیبوں پہ لوگ پردے ڈالیں، اور ہمیں ذرا سا پتہ چلتا ہے تو لوگوں کی ہم رسوائی کرتے پھرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری غلطی کا پتہ چلے تو لوگ حلم کے ساتھ برتاؤ کریں، اور ہمارے سامنے ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو پھر حلم کہاں گیا۔ انہوں نے پوچھا، احب ان اکون اخص الناس الی اللہ تعالی، کیا خوبصورت سوال پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے خاص بندہ بن جاؤں، اس کا اسپیشل۔
آج کہتے ہیں نا وہ بڑا اسپیشل ہے میرا. انہوں نے بھی یہی کوشچن پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتاؤ میں اللہ کا اسپیشل بن جاؤں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا اکثر ذکر اللہ تکن اخص العباد الی اللہ تعالی. اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کر تو اللہ تعالی کا اسپیشل بندہ بن جائے گا, محبوب. قال انہوں نے پوچھا احب ان اکون من المحسنین. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میں محسنین میں شامل ہو جاؤں. قال اعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تجھے دیکھتا ہے, اگر ایسا نہیں تو ایسے عبادت کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. لگتا ہے کہ اس اعرابی کے دل میں کوئی آگ لگی ہوئی تھی کہ میں کیسے اللہ کو پسند آ جاؤں. تبھی تو اینگل بدل بدل کے مختلف انداز سے سوال پوچھ رہا ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مختصر اور ٹو دی پوائنٹ اس کو جواب دے رہے ہیں. چنانچہ انہوں نے کہا احب ان یکمل ایمانی, میں پسند کرتا ہوں کہ میرا ایمان مکمل ہو جائے. قال نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا حسن خلقک یکمل ایمانک. اپنے اخلاق اچھے کر لے تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا. اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا. فقال انہوں نے یہ پوچھا احب ان اکون من المطیعین, میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کے فرما برداروں میں شامل ہو جاؤں. قال ارشاد فرمایا ادی فرائض اللہ تکن مطیع. اللہ کے فرائض کو اہتمام کے ساتھ پورا کر لو, اللہ کے مطیع بندوں میں شامل. قال اس نے پھر پوچھا احب ان القی اللہ نقیا من الذنوب. سبحان اللہ. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں میں اللہ سے اس حال میں ملوں کہ میں گناہوں سے دھلا ہوا پاک صاف ہو جاؤں. کیا خوبصورت سوال پوچھا. قال نبی علیہ السلام نے فرمایا اغتسل من الجنابۃ متطہرا تلقى اللہ یوم القیامہ وما علیک ذنب. کہ تو جنابت کا غسل اچھے انداز سے کر لیا کر, اس سے جو گناہ جھڑتے ہیں قیامت کے دن اللہ سے گناہوں سے پاک حالت میں تو ملے گا. قال اس نے یہ پوچھا احب ان احشر یوم القیامت فی النور. میں قیامت کے دن نور میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں, میرا حشر ہو. قال نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تظلم احدا تحشر بیوم القیامت فی النور. کسی پر ظلم نہ کر, قیامت کے دن نور کے اندر تیرا حشر کیا جائے گا. اس کا مطلب آج جو زیادتی کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں یہ قیامت کے دن کس سے آئی ہے؟ چاہے وہ ظلم کسی ایک پر ہو, قریبی پر ہو یا دور والے پر ہو, اپنے پہ ہو یا پرائے پر ہو. ہم دل میں سوچیں آج کہیں ظلم کا ارتکاب تو نہیں کرتے. جو ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں یہ قیامت کے دن کی ظلمت بن کر ہمارے سامنے آئے گا. قال انہوں نے پوچھا احب ان یرحمنی ربی. میں پسند کرتا ہوں کہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے. قال فرمایا ارحم نفسک ورحم خلق اللہ یرحمک اللہ. تو اپنے آپ پہ بھی رحم کر, اللہ کے بندوں پہ بھی رحم کر, اللہ تعالیٰ تیرے اوپر رحم فرمائیں گے. قال کہنے لگا احب ان تقل ذنوبی. میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ بہت تھوڑے ہو جائیں. قال استغفر اللہ تقل ذنوبک. تو استغفار کر, استغفار کی کثرت سے اللہ تیرے گناہوں کو تھوڑا کر دیں گے. قال اس نے پوچھا
احب ان اکون اکرم الناس، میں انسانوں میں سے سب سے زیادہ کریم بندہ بننا چاہتا ہوں. فرمایا قال لا تشکون اللہ الی الخلق تکن اکرم الناس، مخلوق کے سامنے اللہ کی شکایتیں نہ کرو. اور آج یہ گناہ عام ہوتا جا رہا ہے. کسی عورت کے پاس کوئی عورت بیٹھے تو 2 منٹ میں بیٹے کو نوکری نہیں مل رہی، بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا، فلاں بھی کام پورا نہیں ہو رہا، فلاں بھی نہیں ہو رہا. وہ تھوڑی دیر میں پتہ نہیں اللہ کی سینکڑوں شکایتیں بیان کر دیتی ہے. تو فرمایا کہ تم اللہ کی شکایت نہ کرو مخلوق کے سامنے. اور کئی تو یوں کہتے ہیں جی اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں. ایک روشن خیال صاحب آئے، کہنے لگے حضرت صاحب اللہ تعالیٰ داڑھی والوں کی بڑی فیور کرتا ہے. میں نے کہا الحمدللہ. فقال، کہنے لگا احب ان یوسع علی فی الرزق. بہت اہم سوال، کیونکہ بہت سارے لوگ آج اسی کھاتے میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ گدی گاڑی میں نا پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی رزق تھوڑا ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی اور ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے. گھر کے جتنے لوگ ہیں اتنے نوکری کرتے ہیں، پھر خرچے پورے نہیں ہوتے، کاروبار نہیں چلتا، فیکٹری نہیں چلتی، کام نہیں چلتا. تو رزق کی پریشانی آج عام. سنیے، وہ پوچھ رہے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احب ان یوسع علی فی الرزق، میں چاہتا ہوں کہ میرے اوپر اللہ میرا رزق وسیع کر دے، زیادہ کر دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا دم علی الطہارۃ یوسع علیک فی الرزق، تم ہر وقت باوضو رہا کرو، اللہ تمہارے رزق کو وسیع فرما دیں گے. اب آج رزق کی شکایتیں تو کرتے ہیں، باوضو رہنے کی کوشش کتنے کرتے ہیں. دیکھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل باتیں بتائی ہوئی ہیں. قال، اس نے یہ سوال پوچھا احب ان اکون من احباء اللہ ورسولہ، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بندوں میں سے بن جاؤں. اللہ بھی محبت کریں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کریں. قال، نبی علیہ السلام نے جواب فرمایا احب ما احب اللہ ورسولہ وابغض ما ابغض اللہ ورسولہ، جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں تو محبت کر، جن سے وہ بغض کرتے ہیں تو بغض کر، تو اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائے. قال، اس نے سوال پوچھا احب ان اکون آمنا من سخط اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے غصے سے امن میں آ جاؤں، میرے اوپر اللہ ناراض نہ ہو، اللہ غصے نہ ہو میرے اوپر. فرمایا لا تغضب علی احد تامن من غضب اللہ وسخطہ، تو بندوں میں سے کسی پر غضب نہ کر، اللہ کے غضب سے اللہ تجھے امن عطا فرما دے. اس لیے اللہ والے رحیم و کریم، حلیم، اللہ اکبر، لہجہ بدل کے بھی بات نہیں کرتے کہ اتنا سا بھی غصہ دکھا دیں کسی کو. قال، اس نے یہ کہا احب ان تستجاب دعوتی. بہت اہم کوشچن اکثر پوچھتے ہیں دوست احباب. میں چاہتا ہوں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی میں جو دعا مانگوں وہ دعا قبول ہو جائے. اب یہ جواب اگر کوئی ولی دیتا نا تو ہم بھی کہتے جی ایک ولی نے یہ بات بتائی ہے. ولیوں کے سردار، نبیوں کے سردار، سید الاولین والآخرین وہ جواب دے رہے ہیں.
اہمیت تو سوچیں نا اس کی. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا اجتنب الحرام تستجب دعوتک، تو حرام سے اپنے آپ کو بچا لے، اللہ تیری دعاؤں کو قبول فرما لے. ہمارے بزرگوں نے اسی حدیث پاک کی روشنی میں یہ کہا کہ جو بندہ علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے. قال، اس نے یہ سوال پوچھا احب لا یفدحنی دحنی اللہ علی رؤوس الاشہاد، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے قیامت کے دن گواہوں کے روبرو رسوا نہ کرے. قال، فرمایا احفظ فرجک، تو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر، کئی لا تفتضح علی رؤوس الاشہاد، اللہ تعالیٰ تجھے قیامت کے دن گواہوں کے سامنے رسوا نہیں فرمائے. اس نے یہ پوچھا قال احب ان یستر اللہ علی عیوبی، علی عیوبی، کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی ستر پوشی فرما دے. قال استر عیوب اخوانک یستر اللہ علیک عیوبک، تو لوگوں کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کی پردہ پوشی. قال، اس نے یہ کہا ما الذی یمحو عنی الخطایا، میرے گناہ جو کر چکا ہوں وہ کیسے دھل سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدم، آنسوؤں سے، والخضوع، گڑ گڑانے سے، والامراض، اور بیمار ہونے سے تیرے کیے ہوئے گناہ دھل جائیں گے. قال، اس نے پوچھا ایو حسنۃ افضل عند اللہ، اللہ کے نزدیک کون سی نیکی بڑی اچھی ہے؟ قال، فرمایا حسن الخلق، اچھے اخلاق، والتواضع، دیو اور تواضع، والصبر علی البلیۃ، اور بلاؤں کے اوپر صبر کرنا، والرضاء بالقضاء، اور اللہ نے جو تقدیر لکھ دی اس کے اوپر راضی رہنا. قال، اس نے یہ پوچھا ایو سیئۃ اعظم عند اللہ، اللہ کے ہاں کون سا گناہ سب سے بڑا؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا سوء الخلق، بد خلقی. یہ جو بد اخلاق بندہ ہوتا ہے نا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ. وشح المطاع، اور وہ بخل جس کی پیروی کی جائے. تو نہ اللہ تعالیٰ کو بد اخلاقی پسند اور نہ بخالت پسند. قال، اس نے پوچھا ما الذی یسکن غضب الرحمن، کون سی چیز اللہ کے غصے کو بجھا دیتی ہے؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا اخفاء الصدقۃ وصلۃ الرحم، چھپ کر صدقہ کرنا اور رشتے ناطے کو قائم کرنا، یہ چیز اللہ کے غضب کو بجھا دیتی ہے. قال، آخری سوال یہ پوچھا ما الذی یطفئ نار جہنم، جہنم کی آگ کو کون سی چیز بجھا سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الصوم، روزہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. اب اگر کوئی طالب علم یہ نیت کرے کہ میں ساری دنیا کی سعادتیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو ایک حدیث مبارکہ کافی ہے. اس کو یاد کریں زبانی، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں، دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں اللہ آپ کو عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اس حدیث مبارکہ کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو دیکھو، اس صحابی نے نبی علیہ السلام سے علم پڑھا نہیں نا، علم سیکھا ہے. علم پڑھا نہیں، علم. ہم بھی اپنے اساتذہ سے علم سیکھیں. کیا مطلب؟
کہ کتابوں سے پڑھنے کے بعد جو وہ نصیحتیں کرتے ہیں، جو وہ ہدایات دیتی ہیں، ان کو توجہ سے سن کر عمل میں لائیں، ہم ان سے علم سیکھنے والے بن جائیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔